تمام دیکھنے والوں کو آزاد کاسٹ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو زیر بحث رہیں، جیسے کالا باغ ڈیم کا جو پروجیکٹ ہے جو کنٹروورشل رہا ہے ماضی میں، اس کے اوپر بڑی بحث ہوتی رہی۔ پھر نئے صوبوں کی بات ہوئی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گنڈا پور صاحب نے اٹھائیں۔ پھر سیلاب میں ہم نے دیکھا کہ ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک ایسا ڈیزاسٹر جو کہ ہر کچھ سالوں کے بعد آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں پلاننگ کا فقدان بڑا نظر آیا ہمیں۔ اور پھر انٹرسٹنگلی ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے میں کہ جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے وہ کاغذی طور پر تو بڑی مضبوط نظر آتی ہے، لیکن اگر پریکٹیکل گراؤنڈ پر دیکھیں تو نہ وہ اسسٹنس پولیٹیکل لیڈرشپ کو مل پاتی ہے، اور نہ ہی گراؤنڈ کے اوپر وہ پلاننگ اور وہ ایگزیکیوشن نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں جس کا ہم آج اپنے اس پوڈ کاسٹ میں احاطہ کریں گے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، حمید روکھڑی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور خرم بھائی سے ہم تھوڑا سا تفصیلی جانیں گے ان تمام چیزوں کو فردن۔ خرم بھائی تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ اچھا، پہلے تو میں بیوروکریسی کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ سیلاب میں بھی دیکھا، اور اس سے پہلے بھی میں بڑے عرصے سے دیکھ رہی ہوں کہ ہماری بیوروکریسی بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے۔ مطلب ٹک ٹاک کے اوپر ایکٹیو ہیں، فیس بک کے اوپر اکاؤنٹس بنے ہیں، کوئی نیا چارج لیتا ہے، اپنی پکچرز پوسٹ کر دیتا ہے سیٹ پر بیٹھ کے۔ پہلے تو کیا یہ سب الاؤڈ ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور دوسرا اس کا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ وہ ایک ٹرم استعمال کرتے تھے دکاندار، ہمیں بھی بڑی دیر بعد سمجھ آئی۔ وہ کہتے تھے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ بالکل بالکل۔ چلیں، آپ دکاندار کی حیثیت تک تو یہ چیز ٹھیک تھی۔ انفارچونیٹلی اب ان دفاتر کے اندر کہ جنہوں نے کام کر کے اپنی چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے، they have adopted that thing۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آنے کے لیے یہ ایکٹیویٹیز کرنا پڑیں گی، آپٹکس کے لیے۔ جی، اور وہ انہوں نے ایک ایسی ڈائریکشن پکڑ لیا کہ ان کو وہ کام کرنے کی ضرورت پیچھے چلی گئی، اور وہ چلے گئے کیمرہ ایک ادھر سے شاٹ ایک ادھر سے شاٹ، اور ایسی بچگانہ حرکتیں ہیں کہ کوئی ڈپٹی کمشنر کھڑے ہو کے سیلاب کا پانی پی رہا ہے، ایک نے پانی میں چھلانگ لگا دی، ایک کیمرہ کو دکھانے کے لیے وہ جو پائپس ہیں اٹھا کے وہ دے رہے ہیں۔ تو آئی تھنک اس سے جو ایک ایکسیلنس ہے کام کی، اس کو شدید نقصان ہے۔ اب یہ دور جدید کے چیلنجز تو ہیں، لیکن اس کیمرہ سے، اس فلم شوٹنگ سے یہ کب ان کو نکالا جائے گا، اور کب ان کو ریئلائز یا ہم یہ تمام پولیٹیشین سمجھیں گے کہ ایکچوئل چیز ہے ڈیلیورنس کے کام ہو کیسے رہا ہے۔ ان کے سپروائزرز اس کو نوٹ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، معذرت کیونکہ آئی ایم ایف نے جب یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ جی ایسڈز بیوروکریسی اپنے ڈکلیئر کرے، تو اس پہ تو بڑی ان کی چیخیں نکلی کہ نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ ایسڈ ڈکلیئرز اگر ان کے ہم نے کرا لیے جس دن تو بہت بڑا کام ہو جائے گا، لیکن ایسڈ ڈکلیئر کرانے کے لیے ہمیں ایک اور بھی چیز جانا پڑے گا کہ کون کون باہر شفٹ ہوا، کیونکہ باہر جا کے تو ان کو ہر چیز اپنے نام پہ لینا پڑتی ہے۔ کوئی ایشو نہیں ہے جاننا کہ اس شخص نے کینیڈا کے اندر اس کی کتنی پراپرٹی ہے، تو اس چیز کو پتہ نہیں ہم کب کریں گے۔ لیکن آئی ایم ایف نے اگر یہ کہا ہے تو انہوں نے بہت درست کہا ہے، کیونکہ میسو جو کرپشن ہے، جو ٹرائی اینگل ہے کرپشن کا، وہ ہے ہی جو حاضر وقت کا پولیٹیشین، ایک اینگل پہ تمام یہ افسران جو گورنمنٹ کے اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں، چاہے وہ ایکسینز ہیں، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہے، اور تیسری طرف ہے ٹھیکیدار۔ یہ ایک نیکسس، ایک یہ ٹرائنگل ہے۔ اچھا، میں اسی طرف آ رہی تھی کہ یہ جو ابھی آپ نے خود ہی ٹھیکیداروں کا لفظ یوز کر لیا، یہ بیوروکریسی اور ٹھیکیداروں کا گٹھ جوڑ ہے جو کہ اس وقت ملک کے اداروں کو چلا رہا ہے، کیونکہ سیاستدان تو بظاہر سیاست بھی پوری نہیں کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ ساری جو مینجمنٹ ہے سسٹم کی، وہ پوری اسی دونوں جو ایلیمنٹس ہیں ان کے گرد گھوم رہی ہے؟ آپ نے تیسرا پورا اپنے ٹرائنگل ایک بریف کیا ہے، تو کیا تیسرا کونا ایکٹیو ہے یا بس یہ دو کونے ہی ایکٹیو ہے زیادہ؟ سب سے اس وقت اس پچھلے دور میں یہ جو ٹھیکیداروں والا جو ہے، بڑے لیول کے جو ٹھیکیدار ہیں، یہ زیادہ اسٹرانگ ہوئے ہیں، بلکہ یہ اس حد تک اسٹرانگ ہوئے ہیں کہ منسٹرز لگوانا، منسٹرز کی سپورٹ، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر افسران کو لگوانا، پھر ان کی زندگیوں کو ان کی خواہشات کے مطابق فیڈ کرنا، ان کی بیویوں سے لے کے ان کے بچوں تک کو، باہر کے ٹور سے لے کے ایجوکیشن سے لے کے سیکیور کرنا، یعنی جو ریاست سیکیور کرتی ہے۔ یہ منسٹرز کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، میں آپ کو یہ ساروں کو پتہ ہے، یعنی اتنے بڑے سیاستدان ہیں، اور ان کے پھر گرینڈ الائنسز ہیں ان سیاستدانوں کے۔ پھر سینٹ ایک بہت اچھا ادارہ ہے ان ٹھیکیداروں کے پہنچنے کا،
پھر کیونکہ پیسہ اب آپ سوچئے کہ کتنا اوپن ہے کہ 60 کروڑ روپے لگا کے یہ سینیٹر بنائے یا 80 کروڑ روپے لگا کے سینیٹر بنائے, اور یہ جو اب آپ سینیٹرز کو پیسہ لگا کے جس کے بارے میں سنیں گی وہ اس پاکستان کا سب سے بڑا سیاستدان ہوگا, پھر تھوڑے دنوں بعد اس کا بیٹا آ جائے گا, بیٹی آ جائے گا. تو اب تو سیاستدان معین اشخاص کے لیے ماں سے بھی زیادہ رول ادا کر رہے ہیں اور باپ کے, کیونکہ اس کی ہر چیز کو وہ سیٹل کرتے ہیں. تو سیاستدان اس وقت آپ کے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے, یس, بیکاز دا کائنڈ آف منی دے ارن, اور ان کو یہ تمام ورلڈ بینک کا پیسہ آ رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ کا پیسہ آ رہا ہے, اربوں روپیہ دے ارن, ill gotten money ہے اس کے اندر. 20% سے 30% کمیشن دے کے کسی بھی ایک سیٹ کے اوپر جو بندہ بڑا بیٹھا ہوا ہے اس کو دے کے وہ ایک سرکولیشن ہے منی کی وہ ہو رہی ہے. اور پھر یہ پوسٹنگ ٹرانسفرز, ایون میں نے کہا نا کہ منسٹرز لگوانے میں بھی ان ٹھیکیداروں کا اس وقت بہت بڑا عمل دخل ہے. دیکھتے ہیں کہ ٹھیکیداروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. نہیں لیکن چلیں ٹھیکیداروں کی تو ایک بات ہے, لیکن یہ جو اب کہا جا رہا ہے کہ سسٹم کو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے, کرپشن کا خاتمہ کرنا, آپ نے اس سے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں اس کا ذکر کیا تھا, تو پھر شروع کہاں سے ہوگا؟ ٹھیکیداروں پہ ہاتھ رکھیں گے تو سیاستدان بچانے کے لیے آئیں گے, ان پر رکھیں گے تو ٹھیکیدار بچانے کے لیے آ جائیں گے. سسٹم ٹھیک پہلی چیز ہے کہ کیا ہو سکتا ہے, کوشچن بالکل ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک آف پاکستان آپ کے ساتھ ہے. جس نے بھی سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہا تو سب سے بڑا آپ کو ایشو کیا ہوتا ہے کہ یہ تمام جو لوگ ہیں ان کی روٹس نہیں ہیں. جو پبلک آف پاکستان ہے, جو 25 کروڑ عوام ہے, وہ ان کچھ لوگوں کی ظلم و ستم کا یا ان کی گیمز کا شکار ہے. اگر آپ سسٹم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے جس دن سٹیپس اٹھائے, جس دن, اور چاہے وہ سٹیپس بڑے سخت ہوں, اور ان کے اٹھانے کے لیے آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے, جو عوام ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گی. اور کسی بھی ایونٹ کو یا کسی بھی اپروچ کو جہاں پہ پبلک آپ کے ساتھ ہو جائے تو اس کو اٹھانا کوئی ایشو نہیں ہوگا. یقین جانیے اس وقت پاکستان کو ضرورت ہی اسی چیز کی ہے کہ آپ اس میسو ڈیپلی روٹڈ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور آپ اسی طرح چلتے رہے تو یو آر گون. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب یہ دیکھیں, اسی کے ساتھ میں کنیکٹ کروں گی, یہ جو ریہیبلیٹیشن کا فلڈ میں ہم نے پروسیس دیکھا. اچھا ہر 3-4 سال کے بعد سیلاب آتا ہے, ہر 3-4 سال کے بعد لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں, ان کو واپس لاتے جو ٹائم لگتا ہے اگلا سیلاب پھر آ جاتا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہماری اس حوالے سے پلاننگ کیوں موجود نہیں ہے؟ پلاننگ ہوتی نہیں ہے, ہم سو رہے ہوتے ہیں. مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کی تقاریر سوشل میڈیا پہ بڑی گردش کرتی نہیں, جنہوں نے مہینہ پہلے کہہ دیا جی سپتمبر میں ان ڈیٹس میں جنوبی پنجاب اور باقی پنجاب جو ہے افیکٹ ہوگا. ہم نے اس وقت کیوں نہیں تیاری کی اس پہ؟ نہیں, ہم تیاری تو کسی چیز کی بھی نہیں کرتے نا. ہم عجیب و غریب اس معاملے میں قوم ہے, اور ہم عادی ہو گئے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو ہمارا جو سسٹم جس نے تیاری کرانی ہے, یہ جو افسر شاہی ہے, اس کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی زندگیوں کو گزار رہی ہے, اور اس لیے ہم اس پہ تو نہیں جائیں گے کہ تیاری کر رہی تھی. اصل چیز یہ ہے کہ اب یہ جو کچھ ہو چکا ہے, آگے ہم نے کیا کرنا ہے. اب پنجاب آپ کا بہت زیادہ افیکٹ ہو گیا, کے پی آپ کا افیکٹڈ ہے, سندھ کے اندر سیلاب داخل ہو رہا ہے. میں ایک واقعے کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا اپنا جو گاؤں ہے وہ ایک سیلاب آیا میاں والی کے اندر, جس کے اندر ہمارا کوئی ڈیمیج نہیں ہوا, کچے کا علاقہ ہے, کوئی گھروں کے اندر پانی نہیں آیا, ہر چیز ٹھیک تھی. ہمارے 2 گاؤں, مجھے اپنے گاؤں کا یاد ہے, شہباز خیل اور روکھڑی کو انہوں نے سیلاب زدہ قرار دے دیا, اور ہر بندے کے لیے 60,000 روپے کے 50,000 روپے اور لوگوں نے جا کے نکلوایا. اصل ایشو یہ ہوگا کہ جب یہ سیلاب ختم ہوگا تو جو آپ کی لسٹ بنے گی, جو اصل افیکٹی ہے, 20,000 گاؤں اس وقت تک آپ کا سیلاب کا افیکٹڈ ہے. 2 ملین پیپل اس وقت آپ کے ڈسپلیسڈ ہیں. لیکن جب آپ ریہیبلیٹیشن کے لیے جائیں گی تو اگر چینل آپ نے وہی رکھا, وہی ڈپٹی کمشنر, وہی پٹواری اور وہی, تو پھر ہوگا یہ کہ ہمارے جیسے گاؤں جس میں کچھ بھی نہیں ہوا وہ ان کو پیسے دے دیے جائیں گے, اور جو افیکٹیز ہوں گے ان کو پوچھے گا کوئی نہیں. یہ جو پروسیس ہے پنجاب گورنمنٹ کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ان کے ڈپٹی کمشنرز اور ان کے پٹواری جنہوں نے جو نقصان کا تخمینہ ہے وہ درست لگا کر اصل لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا. جھوٹ شروع ہوگا نیچے سے اور فراڈ شروع ہوگا نیچے سے جو اوپر تک جائے گا. اب فار اے چیف منسٹر اٹس ناٹ پاسبل کہ ہر چیز کو وہ دیکھے. اب یہ
بیچ کے اندر جتنی چیزیں ان کو کیسے کور کریں گے, اور دے نو اٹ کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں, اور اللہ خیر کرے. یہ کور کس طرح, ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کور مطلب سی ایم صاحبہ اتنی افیکٹو ہیں کہ وہ یہ چیزیں دیکھ سکیں گے؟ جس طرح انہوں نے سیالکوٹ میں کرپشن کا ایک اسکیم جو ہے پکڑا, اس پہ خواجہ آصف صاحب بھی بول پڑے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح جو کام کرنا چاہ رہی ہیں ان کو کرنے دیا جائے گا؟ نہیں کرنے, آپ کو میرا خیال میں کہ شی از ان اے پوزیشن ناؤ کہ وہ جو کام مثبت کرنا چاہیں گی شی از ایبل ٹو ڈو دیٹ. تمام ادارے سپورٹ کریں گے, اور اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. دیکھیں بہت بڑا چیلنج ہے مریم نواز کے لیے. گورنمنٹ آئی اور یعنی 2 ملین لوگ ڈسپلیسڈ ہیں, آگے اور چلے گا. آپ کی کپاس کی فصل گئی, آپ کا کاٹن کی, آپ یہ جو ہے آپ کی آلو کی فصل گئی, آپ کی رائس کی فصل گئی, آپ کی سوئنگ جو اگلی آنی ہے گندم کی وہ ضائع ہو جائے گی. یعنی پنجاب پورے کا پورا افیکٹڈ ہو گیا. جو لوگ افیکٹ ہو جاتے ہیں وہ لوگ درد رکھتے ہیں, ان کو تکلیف ہے. ان تمام کی تکلیف کو دور کرنا آپ کو پنجاب گورنمنٹ کو تو سمجھ لیں کہ وہ پاؤں زمین پر بھی نہیں لگیں گے. ان کو they have to be very very careful ریہیبلیٹیشن میں. if she is able to do that تو پھر ایک گراف جائے گا اوپر. لیکن گراف کو چھوڑیں, کام ہی یہ کرنے کا. اگر نہ ہوا تو ان کے لیے مشکلات ہوں گے. اچھا, لاسٹ ٹائم پہ میں جاؤں گی کہ یہ بھی آپ نے سی ایم صاحبہ کی بات کی ہے, یہ جو کے پی کے سی ایم ہیں ان کی بھی ریسنٹلی وہ پریس کانفرنس بڑی گردش کرتی رہی. انہوں نے ایک تو 2 باتیں کی, ایک تو کالا باغ ڈیم کے حوالے سے کی. اب انہوں نے خیر جو بھی اسٹانس لیا اس میں اسد کیسر صاحب نے کہا جی وہ تو ان کا پرسنل اوپینین ہے, انہوں نے اس چیز کو ڈیفیوز کر دیا کہ جی یہ تو پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. لیکن گنڈا پور صاحب اتنے ووکل کیوں ہیں؟ کیونکہ اس پہ فوراً ہم نے دیکھا کہ ایم الولی صاحب کا ٹویٹ بھی آیا, انہوں نے کہا کہ جی نہیں یہ تو ہم ہر صورت میں بننے نہیں دیں گے کالا باغ ڈیم. دوسرا انہوں نے نئے صوبوں کی بات کی ہے. چلیں یہ تو ایک پروڈکٹیو تھاٹ ہے, ہونا چاہیے نئے صوبوں کی بات, پر گنڈا پور صاحب آخر کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں 3-4 چیزیں نکلتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کیا ہونا چاہیے؟ بالکل بننا چاہیے. کیا یہ ایک پولیٹیکل ایشو بنا دیا گیا ہے؟ بالکل پولیٹیکل ایشو بنا دیا گیا ہے. اے این پی کہتی ہے ہماری لاشوں سے گزر کے بنیں گے, تو اے این پی سے پہلے ہم یہ پوچھیں کہ آپ کی حیثیت کے پی میں ہے کیا؟ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کے پی میں. مانے نہ مانے حیثیت گنڈا پور کی اور اس کی پارٹی کی کے پی میں ہے. اب ایک وزیر اعلیٰ یا ایک پارٹی کا ہیڈ اور پارٹی اس کو انڈورس کرتی ہے اور کل وہ اپنا پارٹی سے منظور کرا لیتا ہے کالا باغ ڈیم کو, تو آپ کی کہاں گئی لاش کے فلانی چیزیں؟ تو آئی تھنک یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے جس کو زندہ رکھا گیا. ڈیمز آپ کی ضرورت ہیں. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ کے پی کی جو اصل حیثیت ہے اس کو کے پی والے بھی نہیں جانتے. میں نے پچھلے ایک پروگرام میں کہا, میں نے کہا این پی کا کام تھا کہ وہ میاں والی کو کہتا کہ ہمیں کے پی میں واپس دو. آپ کے صوبے سے ایک ضلع کاٹ کے پنجاب میں لایا گیا. آپ کہتے ہیں ہمیں واپس دو, کالا باغ ڈیم بناؤ, رائلٹی ہمارے پاس ہو تاکہ ہمارا صوبہ ترقی کرے. کوہاٹ ٹنل سے نیچے کا کے پی ڈپرائیوڈ ہے, کوہاٹ ٹنل سے اوپر کا کے پی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. کوہاٹ ٹنل سے نیچے کا کے پی کرک ہے, کوہاٹ ٹنل سے نیچے کا کے پی لکی مروت, بنو, ڈیرہ اسماعیل خان, جہاں پر لاکھوں کروڑوں ایکڑ زمین اس وقت تک جو غیر آباد پڑی ہوئی ہے. اوپر تو زمین ہے ہی کوئی نہیں. نہریں چاہیے اس علاقے کو. نہر جب اس علاقے کو ملے گی تب ترقی کرے گا. ابھی تو بھوک کی وجہ سے ننگا ناچ ہے وہاں پہ, بھوک ننگی ناچتی ہے, لوگ ڈپرائیوڈ ہیں. ڈیم بھی بننے چاہیے اور ان ایشوز کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے نا, ایک تو ڈیم پہ بات کر گیا علی امین, دوسری اس نے بات کی چھوٹے صوبوں کی. یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ. اور اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہونے چاہیے. آپ نہیں بنائیں گے تو آپ بھگتتے رہیں گے. آپ جو کچھ مرضی کر لیں, جس جگہ پر آپ کا پولیٹیکل سسٹم آ گیا ہے یا جو ہم لوگوں کی مسائل ہیں, آپ کے پاس حل ہی سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ چھوٹے صوبے بنائیں, گورننس کو بہتر کریں, آپ ڈی سینٹرلائزیشن کریں, سینٹرلائزیشن آف کمانڈ, ڈی سینٹرلائزیشن کمانڈ, ان چیزوں کو آپ سمجھیں, لوگوں کو حق دیں. کیا صرف ایک لاہور کا حق ہے؟ کوہاٹ یا میاں والی یا ڈیرہ اسماعیل خان وہ 1901 کا اسی طرح رہے؟ کیا لیا اسی طرح رہے گا؟ کیا ہنگو اسی طرح رہے گا؟ کراچی برباد ہو گیا. تو آپ کو یہ چھوٹے یونٹس بنانے چاہیے. اور مسئلہ کیا ہے, میرا حق جو ہے, میرے علاقے کے بچے کو حق کیوں نہ ملے؟ وہ اگر لاہور پیدا نہیں ہوا تو وہ تعلیم اس کو کیوں نہیں مل سکتی وہ والی؟ تو ہو گئی تب جب آپ چھوٹے صوبے بنائیں گے.
تب آپ کے لیے پاکستان بچانا آسان ہے. لاسٹ منٹ ہے, میں ایک کوئک کامنٹ. آپ اگر دیکھا جائے تو سندھ والے کہتے ہیں کہ کراچی کو الگ صوبہ نہ بنانے دو, جنوبی پنجاب کے اوپر الگ ایک پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے, تو دیکھا جائے تو ہماری تو پولیٹیکل پارٹی نئے صوبوں کی راہ میں رکاوٹ ہیں, وہ کیسے پھر دور ہوگی؟ یہ دور ایسے ہوں گی کہ آپ کو ڈیسیجنز لینے پڑیں گے. جب آپ ڈیسیجنز لینے پہ آئیں گے تو آپ ڈیسیجنز لے سکتے ہیں. کراچی کو کیوں نہ بنایا جائے علیحدہ صوبہ؟ کراچی کی حالت تو دیکھیں جا کے. اب کراچی سے جو جیت کے آئے جماعت وہی اسمبلی کے اندر بیٹھے گی, تو آپ نے کیوں نہیں کراچی کو اپ گریڈ کر کے اپنی سیٹیں رکھی؟ کیوں آپ اپنے آپ کو وہاں پہ کنسور رکھتے ہیں؟ کیوں اربن اور رورل کا فرق ہے؟ کیوں آپ نے تو کراچی کو تو بہت پہلے صوبہ بنا دینا چاہیے, جو مرضی جماعتوں سے جیت کے آئے. اگر ایم کیو ایم اس کی اونرشپ میں آتی ہے تو کیوں نہ ملے ایم کیو ایم کو اونرشپ؟ اگر پیپلز پارٹی کو اونرشپ ملتی ہے تو ان کو اونرشپ لینا چاہیے. اس وقت تک کراچی کی اونرشپ کسی کے پاس نہیں ہے, یعنی کراچی کا جو ووٹ بینک ہے, کراچی کی اونرشپ کسی کے پاس نہیں ہے. اور آپ اسی طرح 3 سال اور گزار دیں گے, پاکستان اور نیچے چلا جائے گا 3 سال. ہم اب متحمل نہیں ہیں. ہم نے جس باٹم کو ٹچ کرنا تھا نا, ہم اس کو ٹچ کر کے وہیں پہ باؤنس کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ ابھی ہمیں جو ہوتا ہے نا, ہمیں بس کر دینی چاہیے. اب اپنے جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں, یا جو ہمارے اپنے پولیٹیکل ایمز ہیں, یا ہم ایک جس کو جو پولیٹیکل نیریٹیوز جن کے اوپر ہم نے اپنے لوگوں کو جس بھی پارٹی نے تیار کر دیا ہے, وہ اس سے یو ٹرن لینے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ آپ کا 18ویں امینڈمنٹ میں کے بعد آپ کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نیشنل پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. ہاں, جو نیگیٹیولی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گا ایک پارٹی کی صورت میں جس نے کیا, تو اب اس نیگیٹیولی ایکسپلائٹیشن میں ان کو ہر جگہ سے آواز ملے گی. پیپل ول گو ود دیم بیکاز ان کو وہ نیگیٹیولی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور آپ جو پازیٹیو کام کرنا ہے جب آپ نہیں کریں گے تو نیگیٹیو ایکسپلائٹ کرنے والا نیگیٹیولی ایکسپلائٹ کرنے میں ماہر رہے گا, اس کا نیریٹو بکتا رہے گا. یہ سوچے سمجھے بغیر لوگوں کا کیا ہے کہ اس نے گورنمنٹ میں آ کے کیا کیا, اس نے اس سے بھی زیادہ تباہی کی. لیکن وہ جو نیریٹو ہے وہ پاپولر نیریٹو ہے. لوگوں کو ریلیف چاہیے, لوگوں کے مسائل ان کا حل چاہیے, اور وہ حل باتوں سے تو ہوگا نہیں, عمل سے ہوگا. کچھ عمل آپ کو کرنے پڑیں گے. گنڈاپور نے بڑی گیم کھیلی ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے, اس نے ان پوائنٹس کو اس نے اٹھایا ہے. ایگزیکٹلی ان پوائنٹس پر کھیل رہے ہیں جو کہ اس وقت ضرورت ہے قوم کی بھی اور پرائیورٹی بھی ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. خرم حمید روکڑی صاحب میرے ساتھ موجود تھے اس پوڈ کاسٹ سے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.